السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جب علم بردار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شہادت نوش فرما چکے تو اب امام عالی مقام کے سامنے آپ کے لگتے جگر نور نظر شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں گلتا ہونے لوٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہیں کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی حد اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح اور نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم میں کمہلا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام عالی مقام کو چاروں نچار اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو امام عالی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگائے، فولادی ٹوپی سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دستے اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبہ آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئے تابہ حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ شیر نے صفے آدھا کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رز پڑھنی شروع کی، یعنی اے یزیدیوں جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہے، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رز پڑھی ہوگی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو۔ زور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ، مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاب و تما تھی کہ تنہا شیر زماں کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرح چھٹتا چلا گیا اور ایک ایک وار کئی یزیدی جوانوں کو گرا دیا، کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں گوتا لگا کر شمشیر زنی کا وہ ظہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا کہ بڑے بڑے شورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے
بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان، پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا تو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ دستے شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمائے، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابل ہو کر پکارا، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمرو بن سعد نے طارق بن سیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں کوئی مقابلہ میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو تہے تیگ کر دیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لعنت ہے تمہارے دعوی شجاعت پر، اگر تم غیرت رکھتے ہو تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کرو اور سر کاٹ کر لے آؤ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اس طرح اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پوری یزیدی لشکر تھرا گئی۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ ان پر ایک بارگی حملہ کرو۔ ان بختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے شروع کر دیے۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ اور تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن ناسنین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بلا آخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا کہ اے ابا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے خون آلودہ گرد و غبار صاف کرنے لگے کہ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دیں۔ امام پاک کی آخری دیدار سے محظوظ ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سامعین کرام، اس طرح حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد حضرت علی اکبر کے بعد حضرت علی اصغر کی شہادت ہوگی، جو انشاءاللہ تعالی اس سے دوسری والی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ مزید جانکاری کے لیے ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔